ان کو الوسط کہتے تھے۔ تو زید العابدین جو ہے یہ آپ کا نقل ہے، یعنی عابدین کی زینت اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کا امام زید العابدین یعنی عابدین کا عبادت کرنے والوں کی زینت، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، یوں سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔ تو آپ کے ساتھ جانے حضرت زید، تو حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ یہ ان کا دوسری مرتبہ نوازہ میں جو ہے وہ شہادت کا موقع ہوا۔ بہت ہی باکمال عالم دین، مفسر قرآن اور محدث تھے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ کے شاگرد تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سیاسی تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ اب اندازہ کیجیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیسے باکمال شاگرد ہیں۔ تو جب شاگرد کا یہ شان ہے، علمی اعتبار سے یہ مقام ہے، تو خود حضرت زید رضی اللہ عنہ کی کس شان پر، یعنی آپ کی شان کس شان پر ہوگی؟ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انمول بیٹا بنایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام پاک قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رو دیے اور فرمایا المظلوم من آل بیتی سمی ھذا، میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اس یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ آپ کا نام بھی زید ہے، نام کے بارے ہے، اور میرے اہل بیت میں بھی جو ہے، یعنی میرے بعد میرے خاندان میں، میری اولاد میں، میرے اہل بیت میں ایک میرا یعنی ہوتا ہوا جو ہے نواسا ہوگا، اس کا نام بھی تمہارے نام پر ہوگا، یعنی زید ہوگا۔ والمقتول فی اللہ والمصلوب امتی سمی ھذا، اسی کا نام وہ مظلوم النفاق کا کلمہ بلند کرتے ہوئے شہید ہوگا، اسے سنی دے دی جائے گی۔ یعنی آپ نے جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے نام پر جو ہے میری اولاد میں میرا بیٹا ہوگا، میرا پوتا نواسا ہوگا، جس کا نام تمہارے نام پر یعنی زید ہوگا، تو اس کو شہید کیا جائے گا اور سنی کہائی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اپنے اس نام کا ترجمہ فرمایا، خذ منی یا زید زادک اللہ حبا انی فإنک سمی الحبیبی من ولدی زید، اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے، یعنی میری اولاد میں جو میرا پورا نواسا شہید کیا جائے گا کربلا میں، تو تمہارا نام اسی کے نام پر ہے، تم میرے قریب آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری محبت میرے دل کو اور بڑھا دے۔ بعض تاریخی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا، قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے فرمایا جاؤ گاؤں سے جا کر بکری خرید لاؤ۔ غلام جا کر بکری خرید لایا، واپس آ کر ذبح کی اور گوشت پکانے کی تیاری شروع کی۔ اتنے میں وہ شخص جس سے بکری خریدی گئی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ جب اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب یہ دوبارہ رسول ہے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، یہ سبزیوں کا گھرانہ ہے، جو جنگل ہے، اس سے موت پہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کام، تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، سوچ رہا کہ سبزی گھرانہ ہے، کیوں نہ کچھ پیسے کما لوں۔ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ ھذا اشتری شاۃ فذبحها ولم يدفع الی ثمن، یعنی یہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس غلام نے مجھ سے بکری لے کر ذبح تو کر دی مگر مجھے بکری کی قیمت نہیں دی، یعنی انہیں خود غلام کو پیسے کرنے کے لیے۔ اس کا امام علی مقام
آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید۔ پہلے کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، یعنی اس کو چھپے ہوئے، چنانچہ نام بتانے کے ساتھ ہی بولا ماں من مدینہ اکذب من رجل اسمہ زید، یعنی حضور شہر میں سب سے بڑا جھوٹا زید ہی ہے۔ پہلے اپنا نام بتایا کہ میرا نام زید ہے، پھر کہنے لگا کہ سب سے جھوٹا زید تو شہر میں زید ہی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، پھر فرمایا یا بنیا لا تعیروا باسمہ، بیٹا لفظ زید استعمال کر کے اس کو برائی مت کرو، یعنی انہوں نے اپنا نام زید بتایا کہ زید کی برائی کرنا تو بڑا جھوٹا ہے، یعنی شہر میں شہر کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑا شہر میں جھوٹا نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا زید کا نام استعمال کر کے اس کی برائی مت کرو، یعنی زید نام کی تو برا نام ہو۔ اب حدیث شریف سنائی، امام حسین پہلے بتا کر فرمایا کہ زید کا نام دے کے برا نام ہو۔ اب حدیث سنائی، فرمایا میرے والد محترم مسلمانوں کے دور خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ اتنی ہماری اولاد میں سے زید نام ایک شخص ہوگا، وہ بھی اپنے وقت یتیم کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا، پھر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ فلا یبقى فی السماء ملک ولا نبی مرسل الا تلقى روحه ليرفعه طارق في كل سماء الى سماء۔ بس جب زید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے سبھی فرشتے سبھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کی روح کے استقبال کے لیے تشریف لائیں گے اور اس کی روح آسمان کی طرف اٹھا لی جائے گی۔ یعنی آپ کی جب کوئی بتا رہا ہے کسی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں جو ہے زید نامی میرا بیٹا خدا نوازا ہوگا، اس کو جو ہے مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اس کی روح کو لینے کے لیے ہم ایک کا بنائے گا چلے وہ آئیں گے۔ ویسے بھائیو آپ غور فرمائیے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ اس شان کے مالک تھے۔ 122 ہجری یعنی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی 62 سال بعد 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کربلا کا واقعہ ہوا تھا، اور 122 ہجری میں ان کے پوتے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو وہی جگہ کربلا کا شہادت ہوئی۔ تو 62 سال کے بعد کربلا کے واقعے کے 62 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو کہ وقت کا یتیم یعنی ہشام بن عبد الملک پہلے والے یتیم کی طرح دین کی دیوار کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، یعنی شریعت کے معاملات کو نام بدل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاستحیی من رسول اللہ اذا لقیتہ ولم آمر امتہ بالمعروف ولم یعنی خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے چھوڑ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کروایا۔ آج کوفے والے جو پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے، یعنی دوبارہ سے وفا کے پکے وعدے کیے۔ اب کی بار خط نہ لکھے، وہ چل کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کا بہت یقین دلایا، مگر افسوس جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے آئے، عین وہ وقت جب آپ نے قتل حد بلند کرنے کا ارادہ فرمایا، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ کر لیا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی۔ ان بے وفاؤں نے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ حضرت ابو بکر
जो वहाँ का गवर्नर था, ने इमाम आलिम मकाम की राहों में छोड़े हज़रत ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह को उसी के धरती के साथ शहीद कर डाला, जिसमें धरती से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। इस पर नसीब ने एक और जुल्म कमाया था, वो ये था कि हज़रत ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह के साथियों ने आपको किसी महफूज जगह दफन कर दिया था, मगर बदबख्त यज़ीदियों को चैन न आया। यूसुफ बिन अम्र ने आपका मज़ार पाक ढूंढा, उसने पाक को निकाला, वो कूफे के चौराहे में लटका दिया। बाद रिवायात में आग के जिसमें पाक से कपड़े भी उतार लिए, मगर खुदा की कुदरत के आग के जिसमें पाक बेलिबास न रहे, इसलिए मकड़ी ने आग के बदन मुबारक में ज़्यादा तन कर उसे ढांप दिया। काफ़ी अर्सा जिसमें पाक यहाँ लटका रहा, फिर यहाँ से उतार कर नजर आतिश कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख जाए, जाने आदम हो फिदा ए खानदान अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में भाई देखिए, ये अहले बैत पाक इस धरती पर सबसे अफजल व आला घराने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस खानदान को मुताबिक बताते हैं, कल्लमतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा बैतन अफदल मिन बैति बनी हाशिम। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब छाड़ डाले, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई इंसान और बनु हाशिम के घर से अफजल कोई घर नहीं देगा। हालांकि इमाम अहले सुन्नत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के जवाब में एक शेर अहले बैत की शान को बयान करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पीछे में बयान करता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के पाले, यानी मैंने चमन के सारे मशको मगरिब को छाड़ डाला, चमने जहाँ के पाले सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। ये अल्लाह पर ये अफजल सबसे अफजल तरीन घराना है। अगर तकलीफें देखिए, आज़माइशें देखिए, ऐसी मुश्किलात के में और आप इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है, 5 भाई हैं, इनमें से एक ईद के रास्ते पर हुआ है तो बाकी 4 मुतमईन हो जाते हैं कि चलो एक लगा हुआ है ना, वही काफ़ी है। बाकी अपनी दुनियादारी में लगे रहते हैं, एक भाई ने आज कोर्स कर दिया बस काफ़ी है, बाकी दुनिया में कोर्स पढ़ लेंगे। एक भाई जो है वो मतलब नेकी की दावत के कुरान सुन्नत में मशहूर हो गया, बस काफ़ी है, बाकी भाई जो है काम काज कर लेंगे। आप अहले बैत के पाक की शान देखिए, कोई सदियाँ नहीं गुजरी, अभी सिर्फ 62 साल का अरसा गुजरा है। हज़रत ज़ैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं सोचा कि मेरे चचा अली असगर, मेरे ताया अली अकबर, मेरे दादा इमाम हुसैन इतनी बड़ी कुर्बानी में दे चुके हैं, दीन की राह में जो कुछ बन पड़ा था कर चुके हैं, अब मुझे दोहराने की क्या हाजत है। नहीं, आपकी सोच भी नहीं थी, पहले भी आपने मतलब आपकी सोच ये थी कि पहले भी हमने कुर्बानी की है, दोबारा भी जरूरत पेश आई है तो इस बात की हमें कुर्बानी देंगे। चुनांचे आपने भरपूर इस्तिकामत के साथ कुर्बानी पेश की, नतीजा क्या निकला, मकाम क्या मिला, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बकौल आप भी हुए पाक इसमें मुक़द्दस से जुड़ा हुई तो आसमानों का मुताबिक फरिश्ते हुए पाक के इस्तेमाल के लिए हाथ हो गए। यानी हमें इस्तेमाल मुझे कहना बताया था कि मेरे एक औलाद में एक ज़ैद नामी शख्स होगा, इनके लिए अपनी जान को पेश करेगा, शहीद किया जाएगा मसलन के साथ करने के साथ उससे छुट्टी दी जाएगी, यानी उसको चौराहे पर लटका दिया जाएगा। आप अपने पोते के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के बारे में और फरमा रहे हैं कि मुश्किल को देने के लिए हम क्या कराम अलैहिस्सलाम को मुकद्दस में आए। तो ये शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई, मेरे से अल्लाह ने ये गुणत फरमाने की जरूरत है। अल्लाह ताला उनकी शान को जो है वो गुणत बता देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम अगर अपनी जान में दे सकते हैं तो
کی فراغت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی تو نا اس سے ڈرے نہیں کریں، کیونکہ ہماری جان جو ہے وہ اہل بیت ان کے پوروں نماز ہو، آپ کی اولاد پاک سے زیادہ بڑھ کے نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کر نہیں، تو انہوں نے جب اپنی جان پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں سکھایا گیا ہوں، تو جب یہ پرانے ہستیاں اپنی جان دین کے لیے قربان کر سکتی ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری سوچ آ جائے گی تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا، کروں کیا کروں تو جہاں دوں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے نام پہ مجھے کروڑوں جہاں کی قربان کرنا پڑے تو میں آپ کے نام کی قربان کرتا ہوں۔ تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنا خود کو دے سکتے ہیں، اپنا مال پیسہ کو جو ہے اس کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ اپنی اپنا تعاون، اپنے ہدایا، اپنے اختیار پیش کریں، وقت کی عطیہ کریں، اپنے وقت کو پیش کریں سیکھنے کے لیے، اس کے بعد سکھانے کے لیے، اس طریقے سے اپنا مال بھی جو پیش کریں، اپنے اولاد کو جو کے لیے آگے بڑھائیں، کسی کو عالم بنائیں، کسی کو حافظ بنائیں، کسی کو ظالم بنائیں، کسی کو دین کا مبلغ بنائیں،